پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے سکتا۔ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ المولا النبی الکریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاة واکرم التسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنے پورے خانوادے کی طرف سے آپ تمام حضرات جو میرے پیر بھائی ہیں آپ کا، اور بالخصوص معزز محتشم اپنے ان مہمانوں کا جو الگ الگ خانقاہوں سے تشریف لائے، جنہوں نے یہ تکلیف گوارا کی کہ سفر کی صعوبتیں برداشت کر کر اس فقیر حقیر، اس فقیر بے قیمت کے قول پر لبیک کہا اور الحمدللہ برکاتی محفل میں آ کر اس محفل کی روشنی کو اور اس کے نور کو دوبارہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے بندوں کا، لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا، شکریہ ادا نہیں کیا، گویا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے علماء کرام، اپنے خاندان کے خلفاء اور بالخصوص سادات کرام حضرت سید خرم میاں صاحب قبلہ، حضرت سید سہیل میاں صاحب قبلہ، حضرت سید نواز اختر صاحب قبلہ، حضرت سید چندہ میاں صاحب قبلہ، حضرت سید حسنین میاں صاحب قبلہ، حضرت سید شاہ نور میاں صاحب قبلہ، حضرت سید زید میاں صاحب قبلہ، اور اپنے تمام خانقاہ کے خلفاء، اور اپنے میرے سرپرست اور میرے آئیڈیل، میرے خال محترم حضور ڈاکٹر سید شاہ جمال الدین محمد اسلم قادری برکاتی، اور آپ تمام بھائیوں کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج کی محفل کی رونق اصل میں آپ حضرات کی آمد سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے سب سے پہلے میں کھڑا ہوا یہاں پر خطبہ پڑھنے سے پہلے میں نظر بد کی سے بچنے کی دعا پڑھ کر آپ حضرات پہ دم کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس برکاتی مجمع کو اور میرے ان برکاتی باراتیوں کو اور میرے ان اپنے وقت کے اپنے علاقوں کے جو شہنشاہ ہیں، اللہ رب العزت ان تمام کو سلامت رکھے اور ہماری محفلیں اسی طرح نورانی ہوتی ہیں۔ آمین اللہم آمین۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے چہیتے خلیفہ مولانا محمد شفیق صاحب کا۔ مولانا محمد شفیق صاحب قادری، برکاتی، مداری، منہاجی
محمدی، حنفی، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ آپ کو برکاتیت میں ہر رنگ ملیں گے، سبحان اللہ۔ اور جو میری اس بات پر یقین نہ کرے، جو میری اس بات پر، سبطین حیدر کی بات تو خیر کچھ بھی بات نہیں ہوتی، بات پر یقین نہ کرے تو آج وہ سبطین حیدر کے ممبر کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، صفی پور شریف موجود ہے، سبحان اللہ، پپون شریف موجود ہے، سبحان اللہ، یہاں پر سرکار وارث پاک موجود ہے۔ سبحان اللہ، یہ سہیل وارثی نہیں ہے، یہ حاجی سید وارث علی صاحب موجود ہے یہاں پر۔ سبحان اللہ، یہاں پر خواجہ کے روپ میں، خواجہ کی نیابت میں خرم میاں صاحب موجود ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو حضرات گرامی، برکاتیت کا آج وہ رنگ ہے، وہ معاملہ ہے کہ مجھے خسرو یاد آ رہے ہیں۔ کیا اور بات؟ حضرات خسرو جو ہیں ہمارے علاقے کے ہیں، ہمارا علاقہ، ہمارا ضلع ایٹا، اس ایٹا نے ہندوستان کو دو بڑے شاعر دیے، ایک تلسی داس جی اور دوسرے امیر خسرو۔ پٹیالی ہمارے یہاں سے قریب میں علاقہ ہے، پٹیالی جو ضلع کاس گنج، کاشی رام نگر جو اب بن گیا ہے، وہاں پر پڑتا ہے، اور اس پٹیالی علاقے سے امیر خسرو کا تعلق ہے۔ امیر خسرو کی بات مجھے یاد آ رہی ہے، اور وہ میں اپنے مجمع کی نظر کر رہا ہوں، اپنے تمام علماء کی نظر کر رہا ہوں، اپنے خاندان کے خلفاء کی نظر کر رہا ہوں، اپنے سادات بھائی، سید بھائیوں کی نظر کر رہا ہوں، اور اپنے دینی بھائی، اپنے طریقتی بھائی یعنی آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں امیر خسرو، لالی میرے لال کی جت دیکھاؤں تتلا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے خرم میاں، یہ رنگ جو ہے یہ اس گنبد کا رنگ ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو لالی میرے لال کی، دیکھو کیا بات ہے، واہ واہ، یہ دیکھو لالی، لالی میرے لال کی جت دیکھاؤں تت لال، اور لالی دیکھن میں گئی میں بھی ہو گئی لال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے؟ یہ وہاں سے چل رہا ہے، یہ وہاں سے چل رہا ہے، یہ وہاں سے چل رہا ہے۔ شفیق میاں صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ سیدوں سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ نبی کے خانوادے والوں سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، اور یہ سیدوں کا کل کربلا میں حسین کے پاس حر تھا، اور آج سبطین کے پاس، غلام حسین سبطین کے پاس شفیق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں مبالغے کی بات نہیں کر رہا ہوں، غلام حسین کے پاس الحمدللہ ہماری حسینیت بھی زندہ ہے، اور ہماری حریت بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرات گرامی، کیا ضرورت ہے ہمیں بار بار ثابت کرنے کی کہ سیدوں سے محبت کرو؟ اب میں شفیق بھائی آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں، آپ کی محبت سلاخوں پر، اور خدا تمہاری اس مجاہدانہ شان کو دوبارہ فرمائے کہ تم سیدوں کے لیے حر بن کے کھڑے ہو، تم سیدوں کے اور حسینیوں کے لیے حر ثابت ہو، یہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اور صاحب البرکات کا وسیلہ لے کر اپنے برکاتی بھائیوں اور ان سادات کو گواہ بنا کر دعا کر رہا ہوں کہ مالک، اگر کسی پل سبطین حیدر سے کوئی اچھا کام ہوا ہو تو مولا تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ اگر تو راضی ہو گیا ہو تو میرے شفیق کو سادات کا حر بنا کے ثابت فرما۔ سبحان اللہ، اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ حضرات گرامی، میں ان کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ ہمیں یعنی نبی کی آل سے محبت کرنے والوں کو کوئی چیز ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی مسلک ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی سنیت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی اپنا سرٹیفکیٹ کسی سے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں۔ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم غلام آل نبی ہیں، ہم غلام آل علی ہیں، ہم رسول کے خانوادے سے محبت کرنے والے ہیں، اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کوئی اگر پوچھے، تھوڑے دنوں پہلے ایک صاحب تقریر میں فرما رہے تھے کہ آج کے زمانے میں
اور میں تو الحمدللہ کھل کے بولتا ہوں، چاہے وہ ماریرا ہو، میرے سب برکاتی بھائی جانتے ہیں کہ چاہے وہ ماریرا ہو، ایسا نہیں کہ ماریرا میرا گھر ہے اس لیے بول رہا ہوں، بلکہ میں دور دراز جا کر اور ان کے گھروں میں بھی گھس کے بولتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ، کیونکہ مردانگی اسی میں ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، مرد وہ ہے جو میدان میں بولے، کان میں نہ بولے۔ مرد کون؟ مرد وہ ہے جو میدان میں بولے، جو کان میں خسر پسر نہ کرے عورتوں کی طرح سے۔ عورتوں کان میں خسر پسر کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ یہ مردوں کا کام ہے؟ نہیں، یہ مردوں کا کام نہیں ہے۔ حضرات گرامی، ایک صاحب اس قسم کے بھیڑیے آج کل کے زمانے میں بہت پھر رہے ہیں، اپنا تقریری جوہر ظاہری طور پر دکھاتے ہیں، اور لوگ جو سادہ لوگ ہیں ان کو اپنی شیطانی وسوسوں کے ذریعے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے تقریر کری کہ آج کے زمانے میں ہم کو قادری عاشقوں کی ضرورت نہیں ہے، قادری غلاموں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یعنی آج کے زمانے میں اگر کوئی سرکار قادریت مآب کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کرے تو یہ اس کی سنیت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ اب سنو، میں تم کو ان کے قول کی اصل بتاتا ہوں۔ ان کے قول کی اصلیت اس کی میں بال کی کھال نکال کے تم کو بتاتا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ سرکار قادری کون ہے وہ بندہ بھول گیا۔ کیوں بھول گیا معلوم ہے؟ کیونکہ یہ اسی قسم کا بندہ ہے جو خانقاہ برکاتیہ میں جب آتا ہے اور خانقاہ برکاتیہ میں آ کے جب تقریر کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ تم برکاتی مرشدوں سے بیعت ہو جاؤ، تو معلوم ہے کیا کہہ کے کہا جاتا ہے؟ تم اس لیے بیعت ہو جاؤ کیونکہ ان کے خاندان سے فلاں بڑے صاحب جو ہیں بیعت تھے۔ ارے میاں، آپ بیعت کرنے کے لیے یہ کہنا تھا، یہ کسی صاحب کے یہاں سے بیعت ہونا یہ ماریرا کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ نبی کے خاندان والے ہیں، ماریرا میں نبی کی گدی موجود ہے، یہ ماریرا کی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خالباد برکات! ماریرا کی گدی کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ ماریرا کی گدی غصب کری ہوئی گدی نہیں ہے، کرائے پہ لی ہوئی گدی نہیں ہے۔ ماریرا کی گدی جو ہے وہ چرائی ہوئی گدی نہیں ہے۔ ماریرا کی گدی جو ہے وہ کسی کے حسد میں جو ہے آ کے اس پہ زبردستی قبضہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ماریرا کی گدی نسلن بعد نسلن، ابن عن جدن، ایک کے بعد ایک، باپ سے لے کے بیٹے کو، بیٹے سے لے کے پوتے کو، ایک کے بعد ایک، نسل بعد نسل۔ آج 850 سال سے ہندوستان میں نبی کی سنت کی ترویج و اشاعت میں مشغول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ! ماریرا کے پیر چندہ میاں میرے بہت سینئر برادر طریقت ہیں، مجھے معاف فرمائیں، چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن آپ میرے پیر خانے سے تعلق رکھتے ہیں، میرے پیر بھائی ہیں آپ۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ماریرا کے پیر 4 پشت کے پیرزادے نہیں ہیں، 4 پشت کے پیر نہیں ہیں۔ جیسے آج کل خلافت مل گئی تو 2 پشت کے بعد پیر مغاں بنے بیٹھے ہیں۔ ماریرا کو بھول گئے۔ خود بتاؤ اگر بیٹا باپ کو بھول جائے تو اس میں باپ کی کچھ کمی ہے؟ اگر بیٹا باپ کو بھول جائے، جتنے سلسلے قادریت کی بلا مبالغہ، قادریت کی پہچان، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں پہچان، قادریت کی پہچان بر صغیر ہندوستان میں کس خانقاہ سے ہوتی ہے؟ یہ جو 7 قطب جس کے گنبد کے نیچے ہیں، سبحان اللہ! یہ خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ، بے شک! یہ علم ہے قادریت کا بر صغیر ہندوستان میں، بر صغیر ہند میں یہ علم ہے قادریت کا۔ اور جتنی بھی آپ اپنے آپ کو لوگ قادری کہتے ہیں، چاہے وہ بریلی میں ہوں، چاہے وہ بدایوں میں ہوں، چاہے کسی جگہ موجود ہوں، لیکن ان سب کا سلسلہ کہیں نہ کہیں سے آ کر کہاں سے ٹکراتا ہے، کہاں سے ملتا ہے؟ ماریرا شریف سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ! تو طریقتی رشتے سے کون ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے بیٹے ہوتے ہیں۔ اگر بیٹے بھول جائیں اپنے سجدے کو تو اس میں باپ میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ اگر نیچے والے مرید یہ بھول جائے کہ ہمارا باپ ماریرا ہے تو ماریرا کی کمی نہیں ہوتی ہے۔
مانیرا کو کل بھی کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور الحمدللہ مانیرا کو آج بھی کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم فقیر مانیرا بھوکے رہ جائیں گے، لیکن خدا کی قسم جب کوئی باطل ہمارے سامنے آئے گا تو ہم بغیر بتائے ہوئے نہیں رہیں گے کہ یہ شخص جو ہے دراصل دین کا لٹیرا ہے، دین کی تبلیغ کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم اٹھے ہیں۔ ہمارا واحد مشن کوئی ہم سے کہتا ہے کہ حضرت آپ لوگ مسلک کا کام نہیں کر رہے، آپ لوگ مسلک میں نقصان کر رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا کون سا مسلک، کیسا مسلک، کون سا مسلک، کیسا مسلک؟ ہم صرف ایک مسلک کو جانتے ہیں، اور وہ مسلک ہے رسول اللہ کا مسلک۔ یا تو تم ہمیں رسول اللہ کے مسلک سے بڑا مسلک لا کے دکھا دو، ورنہ ہمارے مسلک کو مت چھیڑو۔ ہمارا مسلک کیا ہے؟ بولو۔ ہمارا مسلک رسول کا مسلک ہے۔ ایک جو بھومکا بنائی جاتی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آج کے زمانے میں، وہ بڑے چالاکی سے بھومکا بنائی جاتی ہے۔ بھومکا بنانے میں کیا کہا جاتا ہے؟ بھومکا بنانے میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا، نجات پائے گا، اور باقی سب دوزخ میں جائیں گے، دوزخی ہوں گے۔ آپ نے سنی ہے حدیث؟ آپ نے روایت سنی ہے نا؟ سنی ہے نا؟ یعنی ایک صحیح راہ پہ ہوں گے، صراط مستقیم پہ ہوگا ایک فرقہ، اور باقی فرقے باطل وہ دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔ یہ آپ نے روایت سنی؟ ٹھیک ہے صاحب۔ اس کے بعد یہ روایت آگے بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام سے جب لوگوں نے پوچھا کہ سرکار یہ بتائیں کہ وہ ایک نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا، تو سرکار نے جواب میں کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا ہی الجماعہ۔ سرکار نے 3 جواب عطا فرمائے ہیں الگ الگ مختلف روایتوں میں۔ فرمایا وہ جماعت ہے، جو نجات پانے والا فرقہ ہے وہ کون ہے؟ جماعت ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا وہ سواد اعظم ہے، اور تیسری جگہ سرکار نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس راستے کو اختیار کرنے والا جنتی اور نجات پانے والا فرقہ ہے۔ اب مجھے ایک بات، آپ لوگ پڑھے لکھے برکاتی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ سال بھر آپ لوگ برکاتی تربیت کیمپ میں آپ لوگ شریک رہتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، کیا ان تینوں باتوں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کوئی ایک فرقہ خاص ہے اس نام کے تحت آنے کے لیے؟ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم جماعت ہیں، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم سواد اعظم ہیں۔ آج دیوبندی ہوں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سواد اعظم ہیں، آج اہل حدیث ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم جماعت ہیں، آج جو ہیں وہابی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ما انا علیہ واصحابی، سرکار اور ان کے صحابہ کے طریقے پہ چل رہی ہیں۔ تو پھر اب ضرورت کائے کی پڑی؟ اب ضرورت اس بات کی پڑی کہ ہم کو امتیاز کے لیے کوئی چیز چاہیے، ہم کو فرق کرنے کے لیے کوئی چیز چاہیے۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں جس طرف میرے یار لوگ آتے ہیں، میرے یار لوگ اسی طرح کی بھومکا بناتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ بجائے متھرا جنکشن آنے کے وہ لوگ کرناٹکا نکل جاتے ہیں۔ مارینا آنے کے لیے پہلے متھرا آنا پڑتا ہے، اور متھرا پہ اتر کر لائن بدل کے آنا پڑتا ہے مارینا شریف۔ میرے یار لوگ متھرا تک تو آتے ہیں، لیکن بجائے مارینا کی ٹرین پکڑنے کے وہ کرناٹک کی ٹرین پکڑ کے پیچھے نکل جاتے ہیں۔ نہیں یار لوگ ہیں ہمارے، وہ ہمارے پرانے یار ہیں میاں، اور ہم اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یار بن کے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، اور ہمارے ساتھ کیا ہوتا تو کوئی بات نہیں، ہماری قوم کے ساتھ دھوکہ کیا اور ہمارے بزرگوں کے نام پہ دھوکہ کیا، ہمارے بزرگوں کے نام پہ دھوکہ کیا گیا۔ اس لیے سبطین حیدر آج اکیلا کھڑا ہوا اس بات پر، اس بات کو بار بار لوگوں کے سامنے باور کروا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے جو بھومکا بنا کے آ رہے ہیں وہ تمہارے دوست نہیں ہیں،
وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ تم سے کہتے ہیں کہ ہم کو امتیاز کے لیے ضرورت ہے تاکہ ہمارے اور دیوبندیوں کے بیچ میں فرق ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو امتیاز کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اور وہابیوں کے بیچ میں فرق ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو امتیاز کی ضرورت ہے جس سے ہمارے اور وہابیوں کے بیچ میں فرق ہو جائے۔ میں ان کی اس بات کو مانتا ہوں، ہمیں امتیاز کی ضرورت ہے، میں نے ان کی بات مان لی، لیکن امتیاز کرنے کے لیے جس نام پر وہ سیدوں کی مہر لگوانا چاہتے ہیں، لوگوں کی مہر لگوانا چاہتے ہیں، وہ نام جو ہے وہ نجات پانے کے لیے امتیازی نشان نہیں ہے، امتیازی نشان نہیں ہے۔ امتیازی نشان وہ ہوگا جس کا اشارہ رسول نے دیا ہے۔ مانتے ہو اس بات کو؟ نہیں مانتے ہو؟ ہے نا؟ جو رسول نے اشارہ دیا وہ راستہ صحیح راستہ۔ امتیازی نشان کے لیے رسول نے کیا فرمایا؟ اپنی اونٹنی قصوہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی بیٹھے ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی اونٹنی پر، اور ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے بیچ دو وزندار چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لن تضلوا، یہ جملہ ہے لن تضلوا، اس پر غور فرمائیں، تم میں سے ہرگز کوئی گمراہ نہ ہوگا۔ گمراہ نہ ہوگا یعنی تم میں سے ہرگز کوئی وہابی نہیں بنے گا۔ لن تضلوا یعنی تم میں سے ہرگز کوئی دیوبندی نہیں بنے گا۔ لن تضلوا یعنی تم میں سے کوئی ہرگز اہل حدیث نہیں بنے گا۔ لن تضلوا یعنی تم میں سے کوئی ہرگز اہل قرآن نہیں بنے گا۔ لن تضلوا یعنی تم میں سے ہرگز کوئی رافضی نہیں بنے گا۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ کب نہیں بنے گا؟ لو ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کا دامن تھامے رہو گے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ سرکار نے امتیاز فرمایا، امتیاز عطا فرمایا ہم کو۔ سرکار فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، وہ دو چیزیں، قرآن اور میری آل، میرے اہل بیت۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جماعت کون؟ جو قرآن و اہل بیت کے پیچھے، جماعت کون؟ جو قرآن و اہل بیت کے ساتھ، سواد آدم کون؟ جو جماعت، جو سواد آدم کون؟ جو قرآن اور اہل بیت کی تابعیت میں چلے، ہے نا؟ ما انا علیہ واصحابی کا مطلب کیا ہوا؟ جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ ارے کون سا راستہ؟ ابھی شفیق تم سے کہہ رہے تھے، نبی کا راستہ کیا کہ صحابہ آتے، سرکار کی تعظیم کرتے، سرکار اپنے بچوں کو آگے کر دیتے، فرماتے ہم سے پہلے ہمارے بچوں کی تعظیم کرنا۔ ما انا علیہ، جو راستہ ہمارا راستہ ہے۔ نبی کا راستہ کیا؟ نبی کا مسلک کیا؟ کہ نبی جانتے ہیں کہ جو ہمارے بچوں سے پیار کرے گا یعنی وہ ہم سے پیار کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے بچوں سے اسی لیے پیار کر رہا ہے کہ یہ ہمارے لگتے جگر ہیں، اور اگر ان سے پیار کرے گا تو ہم ان سے راضی ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ہمارے جگر کے پاروں سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اتنا ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ میں اپنے حلقے کے لیے رسپانسبل ہوں۔ سید سبطین حیدر کو اپنے باپ اور دادا سے وراثت میں، اور اللہ کا شکر ہے کہ سبطین حیدر کے بعد جو دو گدیاں ہیں، شاہ علی رسول احمدی کی گدی ہے الحمدللہ، اور حضور شاہ غلام محی الدین امیر عالم کی گدی ہے، ان دونوں، جی ہاں الحمدللہ، اور جن کو پوچھنا ہو وہ جا کے آل مصطفیٰ سے پوچھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آل مصطفیٰ سبطین تو کچھ نہیں ہوگا تمہارے لیے، لیکن آل مصطفیٰ بہت کچھ ہے، آل رسول بہت کچھ ہے، اولاد رسول بہت کچھ ہے۔ اللہ اکبر۔ جا کے پوچھ لیں اور معلوم کر لیں میاں کہ اگر آج کے زمانے میں گمراہی سے بچنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو آپ کے مرشدان اعظام نے کیا، اور اس کے لیے میں اپنے حلقے کا صرف رسپانسبل ہوں۔ جو لوگ میرے حصے میں آئے، آپ لوگوں کو میرے باپ دادا نے مجھے عطا فرمایا۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، آپ لوگوں کے دماغ میں خیال آئے گا کہ ہم لوگ تو اتنے بہت سارے ہیں اور میاں ہم کو کیسے پہچانیں گے؟ تو میاں ایسا ہے، آپ لوگ فکر نہ کریں،
ہم اچھے میاں کے غلام ہیں اور ان کی گدی کے محافظ ہیں۔ اچھے میاں کے پاس ایک مرتبہ ایک چرواہا آیا، بیعت ہوا، بیعت ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ 15 سال کے بعد پھر لوٹا تو دیکھا کہ اچھے میاں عرس ہو رہا ہے صاحب البرکات کا، اور گدی پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ اس نے دل ہی دل سوچا کہ پتہ نہیں 15 سال بعد مرشد ہم کو پہچان پائیں یا نہ پہچان پائیں۔ دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ وہاں گدی پر سے اچھے میاں صاحب نے فرمایا فلاں ادھر آ، اور یہ کہہ کر اسے اپنے پاس بلایا، اس کے سر پر دست شفقت پھیرا اور سبحان اللہ وہ کہنے لگا۔ وہ جب مجسم حیرت بن کے کھڑا تھا تو فرمایا حیرت میں کیوں پڑا ہے؟ 15 سال کے بعد آیا ہے، کیا بات ہوئی جو اتنا سال کا دنوں کا وقفہ پڑا؟ کہنے لگا سرکار آپ نے مجھے 15 سال بعد پہچان لیا۔ ارشاد فرمایا بتا کہ جب تو جنگل جاتا ہے اور اپنے بکریوں کا ریوڑ لے کے جاتا ہے تو یقیناً تیرے پڑوسی بھی اپنی بکریاں لاتے ہوں گے؟ کہنے لگا ہاں سرکار لاتے ہیں۔ فرمایا 1-2 بکریاں تو ہوتی نہیں ہوں گی؟ کہنے لگا ہاں سرکار سینکڑوں بکریاں لے کے آتا ہے۔ فرمایا شام کو گھر جاتے وقت جو اتنے بہت سارے ریوڑ الگ الگ لوگوں کے مل جاتے ہیں تو اس میں سے تو اپنے جانور پہچان لیتا ہے؟ کہنے لگا کمال کرتے ہیں سرکار میں اپنے ایک ایک جانور کو پہچانتا ہوں، اپنے ریوڑ کے ایک ایک جانور کو میں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ ارشاد فرمایا بس تو اپنی بکریوں کو پہچانتا ہے اور میں اپنے مریدوں کو پہچانتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شمس بارہا، فیضان حضور صاحب البرکات۔ تو میاں ہم نے تمہیں اچھے سے پہچان لیا ہے اور اب وقت آ گیا کہ تم بھی اچھے سے پہچان لو۔ وقت کیا آ گیا؟ ارے میاں کہنے کی بات ہوتی ہے کہ فلاں فلاں، ورنہ صحیح بات راز کی بتاتا ہوں، برکاتی حلقہ ہے، آپس کی بات ہے۔ کیا کہ کل بھی سید کا تھا، آج بھی سید کا ہے، اور آنے والا کل بھی سید کا ہی ہوگا۔ بے شک سمجھے؟ ہاں بالکل یاد رکھو، ظاہر سی بات ہے، اور میں کوئی فخر سے یا غرور سے نہیں کہہ رہا، نہیں بالکل نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میاں اللہ کا شکر ہے کہ رسول کے ہمارے خانوادے والے صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے آنگن میں اللہ کا قرآن اترا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا قرآن کہاں اترا ہے؟ ہمارے نانا کے اوپر اترا ہے، اور ہم ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہم اس سے کوئی الٹی سیدھی بھومکا کبھی نہیں بنا سکتے، اور ہم بنا ہی نہیں سکتے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے باپ نے ہم کو زکوٰۃ نہیں کھلائی ہے، سبحان اللہ، ہمارے باپ نے ہم کو الحمدللہ حلال کھلایا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حلال کھلایا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ جتنے لوگ جو تفرقہ پیدا کر رہے ہیں اور آل رسول سے دور کر رہے ہیں، معلوم ہے کیوں دور کر رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ حلال خوروں سے، حلال کھانے والوں سے جب تک دور نہیں کریں گے تب تک ان کی حرام خوری کیسے چلے گی؟ ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ مدرسے کی کمیشن یہ کھائیں، مدرسے کی کمیشن یہ کھائیں، یہ کھالوں کو بیچ کے جانوروں کی یہ کھائیں، رشوتیں یہ کھائیں۔ مدرسوں میں چلے جاؤ، مدرسے کے اندر گرانٹ والا مدرسہ یوپی کے اندر، اللہ توبہ اللہ توبہ، 15 لاکھ سے 10 لاکھ سے 15 لاکھ روپے رشوت چل رہی ہے۔ کائے کے لیے چل رہی ہے؟ اللہ کا کلام پڑھانے کے لیے رشوت چل رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ رشوت دے کے کوئی مولوی جب نوکری پہ بیٹھے گا تو کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ سچ پڑھا پائے گا یا سچ پڑھ پائے گا؟ نہیں پڑھ پائے گا نا۔ اس لیے میں نے تمہارے لیے سارے سیدوں کو جمع کر دیا، یہ سب حلال کھانے والے ہیں، یہ سب حلال کھانے والے ہیں۔ اور سید ہے جو سید ہوتا ہے وہ بڑی کھری بولتا ہے، وہ کسی کے باپ کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ ہوں گے صاحب اپنے گھر کے، ہوں گے اپنے گھر کے جو جسے ہونا ہے۔ سید ہمیشہ کھری بات کرتا ہے اور جھوٹ کے سامنے کبھی سر نہ خود جھکاتا ہے اور نہ اپنے حواریوں کا جھکنے دیتا ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں یقین جانو کہ ہم نے الحمدللہ آج تک اپنے مریدوں کو کسی جماعت کے سامنے ہم نے بیچا نہیں ہے، ہم نے سودا نہیں کیا۔ اللہ کا شکر ہے، 100 بار شکر ہے۔ یہاں پہ آتے ہیں خانقاہ پر، یہیں پہ آتے ہیں الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ، الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ آتے ہیں، اور آنے کے بعد جو ہے
وہ طلب کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں سے کہیے کہ ہمیں ووٹ دیں، ہمیں ووٹ دیں، ہمیں ووٹ دیں۔ ہم ان سے کیا کہتے ہیں؟ ہم ان سے کہتے ہیں بھائی اپنے پرانے دوست کا ہم شعر ان سے کہہ دیتے ہیں۔ ہم اپنے پرانے دوست کا شعر کہتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے